وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. محترم حضرات، یہ میری اور آپ سب حضرات کی خوش قسمتی ہے، ہم سب یہاں پر آل نبی اولاد علی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر پاک کی محفل میں جمع ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے روحانی فیوز و برکات سے وافر مقدار میں حصہ عطا فرمائے. محترم حضرات، اگلی کسی گفتگو سے پہلے یہ ذہن نشین فرما لیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امتوں میں سے بہترین امت بنایا. آسمانی صحائف اور کتابوں میں جو سب سے افضل ترین کتاب ہے یعنی قرآن مجید، وہ اپنے محبوب کی امت کو عطا فرمائی. نبیوں میں سے، رسولوں میں سے افضل ترین نبی اور افضل ترین رسول یعنی میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا فرمائے. امتوں میں خیر امہ، کتابوں میں دیکھا جائے تو سب سے افضل کتاب، رسولوں اور نبیوں میں دیکھا جائے تو تمام رسولوں اور نبیوں کے امام ہمیں عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح پہلی امتیں فضائل میں حضور کی امت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. قرآن مجید افضل کتاب ہمارے پاس ہے، دیگر امتیں قرآن مجید کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور نبی اور رسول ہمیں ایسا عطا فرمایا جو تمام نبیوں کا، تمام رسولوں کا امام ہے. پہلی امتیں اس حوالے سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ ہم اگر افضل ترین امت ہیں تو اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے اعمال پہلی امتوں سے زیادہ ہیں، اس وجہ سے نہیں، ورنہ پہلے امتوں کے لوگوں کی عمریں لمبی لمبی، ان کے امتحان بھی زیادہ سخت، اور پھر ان کی محنتیں ہم سے زیادہ. شب قدر کی مثال لے لیں، ہمیں کیوں عطا کی گئی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے؟ اس وجہ سے کہ صحابہ نے سوچا تھا کہ وہ تو 1000 مہینے تک رب کی عبادت کرنے والا، جہاد کرنے والا، روزے رکھنے والا، یہ کام کرنے والا، وہ کام کرنے والا، اعمال صالحہ کرنے والا، ہم کیسے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا اس نے 1000 مہینے کی محنت کی، ہم نے صرف ایک رات تمہیں دے دی، وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. آخر کس وجہ سے ہم افضل ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ نہیں کیا تو آج غور فرما لیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم افضل ترین امت اس لیے ہیں کہ ہم حضور کی امت سے ہیں، یعنی سرکار کے صدقے سے میرے محبوب کے امتی ہو، اسی لیے سب امتوں سے تم افضل ہو. اب آپ نے یہ سمجھ لیا تو آگے سمجھنے میں مزید آسانی ہوگی.
ایسے ہی اس امت کا ولی ہو اور گزشتہ امتوں کے اولیاء ہوں. گزشتہ امتوں کے اولیاء سے حضور کی امت کا ولی زیادہ افضل ہے. کوئی بھی ولی ہو اس امت کا وہ افضل ہے پچھلے امتوں کے اولیاء کرام سے. اس کی سب سے مین اور اصل وجہ یہ ہے کہ ولی جو کچھ بھی ہوتا ہے اس سے کرامتوں کا صدور ہوتا ہے. ایسے عادات کا جو خلاف عقل ہوں اس سے ظہور ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ جو ولی کو ملتا ہے یہ اس کے نبی کی توجہ کا اثر ہوتا ہے. تو ایمان سے بتائیں پہلے نبیوں کی توجہ زیادہ افضل ہے یا میرے مصطفیٰ کی توجہ زیادہ افضل ہے؟ کس کی توجہ کی قدر و قیمت زیادہ ہے؟ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جو اس امت کا ولی ہے وہ پچھلی امتوں کے اولیاء سے افضل ہے. کیونکہ وہ بھی افضل تھا، اعلیٰ تھا، اس کی بڑی شان تھی، لیکن اس کے پاس وہ نبی نہیں جو ہمارے پاس نبی ہے. اس کے پاس وہ رسول نہیں تھا جو ہمارے پاس رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امت کے ایک ولی کا ذکر کیا. سورۃ النمل ہے 19واں پارہ ہے. 19ویں پارے کا آخری پاؤ. اللہ فرماتے ہیں حضرت سلیمان کا دربار لگا ہوا تھا. آپ نے سب درباریوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الملا ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین. اس سے پہلے کہ وہ ملکہ سبا سر تسلیم خم کر کے ہمارے دربار میں حاضر ہو. 1500 میل کی دوری سے وہ روانہ ہو چکی. میں یہ چاہتا ہوں کہ سینکڑوں مربع فٹ پر محیط اس کا وزنی اور قیمتی تخت اپنے دربار میں یہاں پر سجا دوں تاکہ وہ آئے تو اپنا تخت دے کر حیران و ششدر رہ جائے. یہ کس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. اب ایمان سے بتائیں کہ کس سے مخاطب ہیں؟ درباریوں سے. اگر کوئی شخص کہتا ہے جی میں سواریاں لے کر جاتا ہوں اور جتنا جلدی ممکن ہو میں پھر وہ تخت لے کر آتا ہوں، ایمان سے بتائیں وہ 1500 میل جاتا پھر واپس آتا، راستہ تو وہی ہوتا نا جہاں سے وہ ملکہ بھی آ رہی. وہ پہلے وہاں سے روانہ ہو چکی اور ظاہر ملکہ کوئی عام ہستی تو نہیں تھی، اس کے پاس بھی اس دور کے تیز ترین گھوڑے بھی ہوں گے، اونٹ بھی ہوں گے اس دور کے مطابق. لیکن آپ کے جو فرمانے کا مقصد تھا وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ 1500 میل کی دوری سے جو تخت ہے وہ جتنا جلدی ہو میرے دربار میں پہنچے. ہن تسا فیصلہ کرو کہ نبی دی طاقت زیادہ ہے یا ولی دی طاقت زیادہ ہے؟ بولو. کیا وہ تخت حضرت سلیمان خود نہیں لے کر آ سکتے تھے؟ ہوا مسخر تھی، جنات مسخر تھے، جنات تھے مسخر. تو جنوں میں سے ایک جن بولا قال عفریت من الجن، طاقتور قسم کا دیو جی کو بدیو آدھو، طاقتور قسم کا بھوت، بہت بڑا عفریت جنات میں سے کھڑا ہوا. انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک. حضور میں یہ تخت لے کر آ سکتا ہوں، آپ کی دربار میں پیش کر سکتا ہوں، لیکن اتنا وقت لگے گا کہ جتنا آپ اس مجلس میں تشریف فرما ہے مجلس برخاست نہیں ہوگی اس سے پہلے میں تخت حاضر کر دوں. مجلس ہوتی تھی، بعض کہتے زور سے اثر تک، بعض کہتے فجر سے لے کے اثر تک، جتنا دربار لگتا تھا. اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں طاقتور بھی ہوں،
یہ نہیں کہ راستے میں اٹھاؤں اور مجھ سے اٹھایا نہ جائے. 50 فٹ لمبائی، 50 فٹ چوڑائی، 100 فٹ اونچائی، پتہ نہیں کتنے اس کے اندر مرصع ہیرے جواہرات، سنگ مرمر، کتنا وزنی ہوگا. اٹھا بھی سکتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں، خیانت نہیں کروں گا، جیسے لے کر آؤں گا ویسے پہنچاؤں گا. اس میں سے کوئی ہیرا، کوئی جوہر، کوئی موتی چوری بھی نہیں کروں گا. آپ نے کیا فرمایا؟ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اللہ کے بندے صبح سے بیٹھے شام تک، اب تیرے تخت کے آنے کا انتظار ہے. اتنا زیادہ وقت تو لگا دے، جاتے بھی آتے بھی 1500 میل کی دوری. اب کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور سفر بھی تو دیکھیں، اس تخت کا وزن بھی تو دیکھیں. اسی دربار میں تورات شریف کے ایک ورق کا عالم، ایک صفحے کا عالم، صرف ایک صفحے کا. اللہ فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب. اتنے میں ایک اور شخص بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. علم من الکتاب، کتاب سے علم تھا، یعنی تھوڑا سا علم تھا اس کو کتاب کا. وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہوا. دربار لگا ہوا ہے. اچھا یہاں پر میں ایک رک کر جملہ عرض کروں گا، پھر بعد میں آگے چلتے ہیں. کھڑا کون ہوا جس کے پاس کیا تھا؟ کچھ ہی بولو، کیا تھا؟ اللہ کی کتاب کا. یعنی پتہ چلا کہ ولی وہی ہوتا ہے جس کے پاس علم بھی ہو. جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا. اور درباری تھا حضرت سلیمان کا، یوں سمجھے صحابی بھی تھا ان کا، اور اس کے پاس علم بھی تھا. علم ہونا ضروری ہے ولی ہونے کے لیے. میرے غوث ایسے ولی نہیں بنے، درست العلم حتی صرت قطبا، وہ میں علم پڑھتے پڑھتے قطبیت کے درجے پر فیض ہوا. تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جاہل ہوں، جاہل ولی بن بیٹھا. نہیں نہیں، ولی جاہل ہوتا ہی نہیں ہے، اور جاہل ولی بن ہی نہیں سکتا. اگر ہو دنیا کی نظروں کے سامنے بغیر پڑھا ہوا، اللہ ولی بناتا ہے تو ساتھ علم بھی عطا کرتا ہے، ورنہ کسی جاہل کو اللہ ولی نہیں بناتا. لوگوں کی انگوٹھیوں پہ نہ مر جایا کرو کہ 5 انگوٹھیاں، دونوں ہاتھوں میں 10 انگوٹھیاں، کڑے پہنے ہوئے. بڑی بڑی زلفیں رکھنے کا نام ولایت نہیں ہے. زیادہ بڑی بڑی موٹی تازی انگوٹھی پہننے کا نام ولایت نہیں ہے. ولایت ہے شریعت پر چلنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا. خدا کی قسم یہ جتنے ولی بنے قرآن پڑھ پڑھ کر بنے. یہ میرے غوث قرآن پڑھ پڑھ کر ولی بنے، نماز پڑھ پڑھ کر ولی بنے، عبادات کر کر کے ولی بنے. خواجہ اجمیر، خواجہ نظام الدین محبوب الہی، حضور داتا گنج بخش علی حجویری، بابا فرید الدین گنج شکر، یہ پڑھ پڑھ کر ولی بنے ہیں. الحمدللہ ہمارے اولیاء سب کے سب اہل علم بھی ہیں، اہل نظر بھی ہیں. ہم جاہلوں کی گیاروی نہیں کرتے، ہم اس کی کرتے ہیں کہ جس کی بارگاہ میں عالم آ کر اپنا علم بھول جاتے تھے کہ یہ کیسا عالم ہے جس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی. اچھا بندہ عام نہیں کھڑا ہوا. اچھا ہو سلیمان علیہ السلام کا درباری، وہ بھی طاقتور، وہ بھی عفریت جنات میں سے، پھر بھی اس کے پاس وہ طاقت نہیں تھی جو ایک انسان کے پاس ہے. الذی عنده علم من الکتاب، وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. جب تھوڑے سے علم والے کی کمال کا عالم یہ ہو کہ اس کا دعویٰ ہو انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور پلک بعد میں جھپکیں گے، بس پلک جھپکنے کی دیر ہے. کتنا دیر لگتی ہے پلک جھپکنے میں؟ 1500 میل کی دوری سے وہ تخت آنن فانن آپ کے دربار میں حاضر کر دوں گا. حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا چل بیٹھ جا، ایک جن ہو کر، طاقتور ہو کر پوری مجلس کے برخاست ہونے کا وقت مانگے اور اس کو ٹائم لگے. تو پلک جھپکنے میں اتنا وزنی تخت، وسیع و عریض، سینکڑوں مربع فٹ پر محیط، کیسے حاضر کر سکتا ہے؟ یہ طاقت میرے پاس ہوتی تو میں حاضر کر دیتا. اس لیے مجھے درباریوں سے کہنا پڑا کہ جاؤ تم میں سے کوئی بندہ لے کر آئے. نہیں نہیں، حضرت سلیمان نے یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے ٹھیک ہے
اجازت ہے. وہی ہوا، پلک جھپکنے کی دیر تھی، دربار میں تخت حاضر تھا. فلما رآہ مستقرا عنده، جب انہوں نے دیکھا نا پلک جھپکنے کے بعد، تو وہ تخت وہاں پر موجود تھا، بعین ہی وہی تخت، وہی چیز 1500 میل کی دوری سے. منٹوں سیکنڈوں کی بات نہیں، سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے میں. ایسے چٹکی بجاتے دیر لگتی ہے، پلک جھپکتے کتنا دیر لگتی ہے یار. کم سے کم بندہ اتنا جملہ بھی بولتا نا کہ اے تخت وہاں سے ختم ہو کر یہاں پر زہر ہو جا، اس پر بھی کئی پلکیں جھپک جاتی. آخر کیسا علم تھا حضرت سلیمان کے درباری کے پاس کہ پلک جھپکتے ہی تخت حاضر کر دیا. اور جب تخت حاضر کیا تو سلیمان نے کیا کہا؟ ہاذا، بولو آگے کیا ہے؟ ہاذا من فضل ربی. مکانوں پہ لکھا ہوتا ہے ہاذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. حضور تخت آصف بن برخیہ لے کر آیا. آپ کہتے ہیں رب کا فضل مجھ پر ہے. فرمایا آصف بن برخیہ جو کچھ بھی ہے ہماری نگاہ کرم کے صدقے سے ہے. جس کے درباری کی قوت کا عالم یہ ہو تو اس کے نبی کی قوت کا عالم کیا ہو. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ وضو فرمائے، نفل پڑے، اچانک زور سے تکبیر کا نعرہ بلند کی، جلالی آواز میں. ادھر سے اپنی کھڑا میں اٹھا کر ایسے ہوا میں پھینک دی. کھڑاموں کے پر نہیں تھے، پھر بھی وہ اڑتی ہوئی ہوا میں غائب ہو. کسی کی جرت نہیں کہ پوچھ سکے حضور یہ جوتے کیسے پھینکے، کہاں پھینکے، کیوں پھینکے. اور جوتوں کے تو پر نہیں ہوتے، یہ ڈرون کیمرہ تو آج کی ایجاد. یہ چھوٹے چھوٹے ہیلی کاپٹر ریموٹ کنٹرول والے جو آپ اڑا بھی سکتے ہیں اپنے سامنے، یہ تو آج کی ایجاد ہے. یہ بغیر پروں کے یہ کہاں غائب ہوگی؟ کوئی پتہ نہیں. کہ ہم نے تاریخ لکھ لی، کوئی 22 23 26 دن کے بعد، مہینہ بھر کے بعد ایک قافلہ آیا، بہت ساری نظر و نیاز لے کر، تحفے تحائف لے کر. اور ہر نیاز نظر سب سے اوپر حضور غوث پاک کے وہی مبارک جوتے تھے. بندوں نے پوچھا، خدام نے پوچھا حضور ماجرا کیا ہے؟ ہم سب تاجر ہیں، سفر کر رہے تھے، دوران سفر ڈاکوؤں نے ہمیں گھیر لیا، مال و متاع لوٹ لیا. سوچا کریں تو کیا کریں، کریں تو کیا کریں، کر بھی کچھ نہیں سکتے. اب کریں تو کیا کریں اس مصیبت کے عالم میں، مشکل کے وقت. کہتے ہم میں سے کسی نے کہا کہ غوث اعظم کو پکارو، ان سے مدد مانگو. کہتے مدد مانگی، نظر مانی کہ جا کر گفٹ پیش کریں گے، ہدیہ پیش کریں گے. اس